تو ایسے ہو سکتا ہے میں باہر جاؤں تو نا تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤں تو اپنا سبجیکٹ پورا کر لوں، جو مجھے پڑھانا ہے، جو بتانا ہے یہ ہوگا۔ میں ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تو بچہ مجھے اتنا تھکا ہوا ملتا ہے کہ میں پوری رات سے صبح ہو نا اسے پیراسٹامول دیتی رہتی ہوں۔ اتنا بچے کو تھکا دیتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، ہاتھوں میں جو ہو اس کے لگے تو اس کو نا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں اوجھل نہیں ہو سکتی بچے سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے چھوٹے سے یہ ہیں کام ہے کیسے کمپلیٹ کروں، نہیں پتہ۔ پورے رات کے ایسے حالت میں 3 بج جاتے ہیں، جہاں ہوتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہوں، وہ بھی اسے میڈیسن دینے کے بعد اسے تھوڑی سی نیند آتی ہے اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے اس کے کام کاج شروع، اور نرس بس ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے، جو کام جو کرتی ہے نا تو کام بگاڑتی رہتی ہے۔ وہ بگاڑتی رہے گی، میں پیچھے سدھارتی رہوں گی، بچے کو کیا کر دیا، کیا دے دیا، کیا کر دیا۔ اس کی رونے کی آواز، اس کی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آ جائیں نا تو میں یہ جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں نکال دیں۔ کیسے نکالیں؟ بہت مصیبت ہے، ایسی عذاب ہے یہ لوگ کہ نہ رہ سکتے ہیں ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ جیسے کہ پھندا ہے گلے پہ، پھندے کی طرح بالکل، کہ 1 منٹ بھی نہ مجھے ان سے سکون نہیں ملتا، کہ بچہ بھی سکون میں نہیں آتا۔ وہ جب دیکھو اتنا منہ کھول کے رو رہا ہوتا ہے پر اس کی آواز میری طرف نہیں آتی۔ مجھے ہر سیکنڈ میں دیکھنا پڑتا ہے، دیکھو وہ رو رہا ہے اور پر اس کی آواز کیوں نہیں نکل رہی۔ ابھی اس کی آواز دیکھیں، میں کوئی ویڈیو نہیں کھول پا رہی، کچھ نہیں کھول پا رہی، کیسے باہر آواز اڑ کے آ رہی ہے۔ لیکن جب یہ ہو جائے نا، اندر آ جائیں، تو بچہ بس منہ ہی کھولتا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی اتنی، یا تو شدت ہوتی تکلیف دینے کی، یا تو وہ بتا نہیں سکتا کہ کچھ بھی، کیونکہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اچانک سے گئی ہوں، جھٹ سے گئی ہوں، تو دیکھتی ہوں اس کے ہاتھوں کو مار رہی، اس کے بازوں کو، جو کندھے کو مارتے ہوئے دیکھا۔ تو بس یہ میں ٹینشن میں کھوئی ہوئی ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، کہ جو کچھ یاد کیا بھی ہوا نا تو میں اسے بھی بھول جاتی ہوں، لکھا بھی ہوا ہو تو میں بس پیج کھول کے دیکھتی رہتی ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ میں کون سی ٹینشن سے باہر نکلوں، تو میں کون سا اپنا مسئلہ حل کروں، کہ میں باہر جا کے بھی پورا کر سکتی ہوں، پر مجھے ان پہ 1 سیکنڈ بھی باتھ روم میں جاؤں نا تو میں کھول کے جاتی ہوں۔ مجھے بھروسہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم میں یہ میرے کمرے میں جائیں یا بچے کے سر پہ یا کچھ بھی کریں، تو سارا کام سر کا ہی تو ہوتا ہے۔ یہ ہو جائے گا تو صحیح، پھر وہ بات بھی کر پائے گا۔ یہ خراب ہے تو پھر بس اسے کچھ سمجھ میں نہیں آنا، جو بھی کرنا ہے جتنی لمبا بھی کرنا ہے بات کو کر لو۔ تو میرے ویڈیو سے بھیج کے بھی نہیں، جو 2 ویڈیو بتائے ہیں تو اس سے شاید ان کو غصہ چڑھ گیا ہے۔ تو ابھی کیا کہتے ہیں کہ ابھی صرف ہم پائپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے جس دن کھانا پینا شروع کر دیا ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ابھی اس کا یورین سسٹم ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ تو ایکسرسائز بھی بلایا تھا، تو مجھے ایسے ایکسرسائز کر رہے تھے جیسے اس کی جو بچی کچھ ہڈیاں ہیں، جو کچھ اس کا جو جمع ہوا ہے، جو رہا ہوا ہے جسم نا، جو اٹکا ہوا ہے، وہ بھی ہم توڑ دیں گے۔ ایسے ایکسرسائز کھینچ کے نا اس کے گھٹنے سے، پاؤں سے، جو اس کے جو یہ پاؤں ہوتے ہیں، یہ جو پاؤں وہاں سے کھینچتے ہیں، تو اس کا ایکسرسائز سے ہوتا ہے اتنا، میرا دل بس سن ہی رہتا ہے۔ جب یہ آ جائیں تو میرا دل سننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور بھی کوئی دیکھے ان کا بھی دل کہتے ہیں ان کا علاج ایسا ہے۔ میں ان کا علاج نہیں، جہاں پر میں بتاتی ہوں، ابھی میں بتاتی ہوں ایگزامپل طور کے طرف، یہ جو حصہ ہے نا، یہ یہاں پر لٹکا ہوا حصہ، یہ کبھی اوپر نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہیں ایسے جب جو سسٹر آئے گی یوں نیچے کھینچ کے اس کی روح نکل جاتی ہے، ویسے جو یہ حصہ ہے اسے کھینچتے رہے گا۔ میں نے بولا یہاں پر شاید اس کا یہ حصہ جو ہے کام نہیں کر رہا، شاید ٹوٹا ہوا ہے، تو کہتی نہیں صحیح ہے۔ پھر وہ اٹھا کے اس کو پتہ چلا، ماں نے شکایت کی، یہیں پر ایسے پریس کس کرتی رہے گی۔ ابھی تو میں نہیں کر رہی، اس کا رونا نہیں نکلا، جب یہ کرتے ہیں نا اس کا رونا باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ ان کے آئیڈیاز ہیں کہ بس اس کو کرنا ہے تو اس نے رونا شروع کرنا، پوری رات جو ہوتی ہے میں نے اسے پیراسٹامول ڈبل دیتے رہنا۔ تو ایسی چیزیں ہیں یہ لوگ، میں نا ایک چھوٹی سی بات میں بیان نہیں کر سکتی، پر اللہ کا کوئی عذاب ہے، یہ ہے بس۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا تھا۔ یہاں پر یہ بیٹھتے ہیں منوس لوگ، اور بس جتنی بھی سیوا کرو نا تو یہ کہیں گے سیدھی بات پہ کہ جہنم میں ڈال دو، جو بھی کھاؤ یہ نہیں کہیں کہ اس کا صلہ کچھ ملے گا، یہ ملے گا کہ اللہ دے دے تو دے دے، نہیں تو ان سے نا۔ ابھی جو میرے جو پیریڈ جو ہوتے ہیں میرے جو پیریڈز ختم ہوتے ہیں تو میرے الگ سے سٹف ہے پیریڈ کا، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا جو کپڑے ہیں، جو میرے جو پیڈز ہیں یہ غائب ہوئے ہیں۔
تو ان کو ابھی میں نے عورتیں منگوائی ہیں تو یہ بھی غائب ہو گیا. یہ کوئی چیز اٹھانے والی ہوتی ہے باتھ روم میں؟ اب میں کسی کو کہہ نہیں سکتی کہ اب میں میرے تو نے میری چیزیں انڈر ویئرس چرا لی ہیں، اب میں کہہ نہیں سکتی. تو آتی ہے بڑی معصوم سے چہرے سے چلی جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا میں ان کے ساتھ کروں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میری چیزیں کیوں چراتے. تو اتاولی رہتی ہے میرے کمرے میں جانے کے لیے، میرے بیٹے کے کپڑے یا میرے کپڑے. میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ میری چیزیں چراتی ہیں، تو ابھی یہ چیزیں چرا لی ہے. ٹھیک ہے، ابھی کرے گی کیا؟ اس سے تو جادو ہوتا ہے. یہ ایسے انڈر ویئر سے ہوتی ہے، پرانی جو پینٹیاں ہوتی ہیں، اسے تو جادو ہوتا ہے. جو خون لگا ہو جس میں، اسے کیا ہوتا ہے؟ کتنے بھینکر ہیں لوگ. یہ ان کی شدت دیکھیں میری ابھی ان کی، اس سے کہ ابھی میں چھپاؤں کیسے چھپاؤں؟ باتھ روم میں ہی سکھاتی ہوں، باہر نہیں نکال سکتی. کوئی گزر جائے تو اب باتھ روم سے میں کون سی جگہ چھپاؤں؟ کوئی اور ہوتی ہے باتھ روم کے اندر جگہ ہوتی ہے کوئی، یہ جو فلیش والا جسم اندر ڈال دو پھر گیلے پھر سوکھے گا کیسے؟ ان کو بس آ گئے کہ یہ عورت حجابی کیوں ہے، یہ کیوں نہیں اپنی گندگی میں آتی، اپنے کپڑے اتارتی ہے، اپنی بدتمیزی میں کیوں نہیں آتی. تو میں ہر کو کیڑا ہوتا ہے، کیڑے کے نام ہوتے ہیں. جو تمہیں کیڑا ہے اس کا کوئی نام ہی نہیں. چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ایسا کیڑا آ جائے. تو میری چیزیں بہت اتاولی اور ایک قسم سے دشمن جیسی ہوتی ہیں ویسی رہتی ہیں کہ اس کا بچہ ٹھیک نہ ہو، بڑے میں حادثہ ہو جائے اور یہ بھی بیمار ہو جائے. تو ایسے جادو کر کے کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ بھی بیمار ہو جائے. کیونکہ میں سڈنلی اٹھ ہی نہیں سکتی. میں بلاگ سے کتنے رہ جاتے ہیں، میں 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں اٹھ ہی نہیں سکتی. تو میں بناؤں گی کیا؟ تو یہ ہوتے ہیں میرے کلپس چراتی ہیں، میرے بال، میری پینٹیز، میرے جہاں پر پیریڈ شروع ہو جائے نا. تو پہلے میل تھے تب بھی میں سنبھالتی تھی. تو آدمی تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، ان کی تھوڑی سی الگ سی ہوتی ہے کوشش. ایسی کوشش نہیں ہوتی جو سے ضلالت عورت کرتی ہے. پھر بھی میں نے دیکھا کہ ابھی میں نے میل رکھ چکی ہوں اور بہت تنگ آ گئی تھی. میں چلو ابھی میں نا نرس رکھتی ہوں. اس کی حالت یہ کی میں بتا نہیں سکتی ویڈیو میں کہ کل نہ اگر اس کو ہوش آ گیا تو یہ کیا سوچے گا نہیں پتہ. میں پورا طریقے سے نہیں دکھا سکتی پر میں اس کے پاؤں زخم دکھاتی ہوں. ابھی اور بتاؤں تو حیران ہو جائیں گے. ان کی باتیں نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ کون سے لوگ ہیں، کس قوم کے لوگ ہیں. یہ مسلمان ہیں پر انہوں نے اپنا پردہ اتارا ہوا ہے. یہ یعنی کہ اپنی مذہب سے ہٹ چکے ہیں لوگ. ایسے ہٹ چکے ہیں کہ یہ نا ابھی کافر پسند کرتے ہیں ہونا اور بنانا بھی. تو ابھی جب سے یہ ہوا ہے، کل آج دوسرا دن ہے، میرا پیریڈ ختم نہیں ہو رہا، بار بار خون آ رہا ہے. تو میں نے بولا میں جانتی ہوں اپنے حصے کو، اپنے آپ کو جانتی ہوں کہ میرا پیریڈ کب تک ختم ہو جاتا ہے. اور آ نہیں رہا اور اس نے میرا سامان چرا لیا. ابھی کوئی چرانے والی چیز ہوتی ہے؟ اس سے صرف گندگی ہوتی ہے، اس سے جادو ہوتا ہے، شہوت پیدا کی جاتی ہے، ایسی گندی روح بھیجاتے ہیں. میں نے ابھی انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا، یہ بہت بڑا لیکچر ہے اور جب مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو بتاؤں گی صورت جن کے بارے میں. تقریباً جو پورا قرآن پاک ہے جس میں انسان جو کتنی فیصد ہیں اس دنیا میں، اس سے کہیں زیادہ فیصد جنات ہیں دنیا میں. جو اچھے تو ہیں لیکن جو برے ہیں میں ان کے بارے میں صرف ابھی بتا رہی ہوں. کیونکہ پورے قرآن پاک میں ذکر جو ہے بقرہ ہے، سورۃ الطٰہٰ ہے، اور نمل میں سورۃ ہے، جو نمل میں جو قصے لکھے ہوئے ہیں، جو سورۃ اللہ ہے، بقرہ میں ہے، اور یہ 3 یہ ہو گئے. اور اس کے بعد الگ سے سورۃ جن ہے اور سورۃ الناس بھی. میں تقریباً بتا دوں پورے قرآن پاک میں جو ہے نا میرے خیال میں 75% ہے جو ان چیزوں کا ذکر ہے. پیچھے کیا بچتا ہے؟ کتنی چیزیں بچتی ہیں جو انبیاء کے ذکر ہے، لیکن کتنی صورتیں ہیں جس میں جن جنات اور جادوؤں کا ذکر ہے. اچھے جن ہیں، برے جن ہیں، جو آپ کو مسلمان کرتے ہیں. مسلمان تو نہیں کرتے پر وہ مسلمان ہوتے ہیں. ان کو گندگی پسند نہیں ہوتی، عبادت پسند ہوتی ہے. اس وقت جن میں ہے تھوڑا سا میں بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ بہت لمبا لیکچر ہے اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا. یہ میرا بچہ دیکھ کتنا تنگ کر رہا ہے. ابھی جو اس کا ٹرک میں نے بتایا تھا تو ٹرک نکال کے بند کر دیے. اس کو ایسے تو نہیں کرتے، جھٹ سے بند کر دیے. ابھی بات کی کوشش یہ ہوگی کہ نا وہ بات کرتا رہے گا، ایسی آواز کرتا رہے گا. ہاں، اس کے ساتھ رہنا ہے اور بتانا ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کو سمجھ نہیں آ رہا. اس کی آواز جھٹ سے نا 3 سال کے بعد جو ٹرک تھا ایک دم جھٹ سے بند کر دیا. تو
تو ابھی نہ صفائی کی ہے نہ کچھ کی ہے، بس اللہ ہی محافظ ہے، اس نے کب بات کرنا ہے اور کب کھانا ہے۔ یہ وہ کرتے نا طے، میں تو بس برائیاں کرتی ہوں ادھر تو ایک دم سے دنیا ہل جاتی۔ تو یہاں پر بہت بڑا زبردست پلان ہے کہ یہی پلان ہے کہ اس کو خراب کیسے کیا جائے، اس کے بچوں کو کیسے رلایا جائے اور اس کو جدا کیسے کیا جائے، ان کا پلان یہی ہوتا ہے۔ تو میری بیٹی کے سوکس الگ سے چھڑا لی اور میری پینٹیز یہاں سے چھڑا لی، کام اس طرح سے ہو جائے گا آسان۔ تو وہ بھی مجھ پہ چیخ سے چلاتا رہتا ہے، تو یہاں پر میں بھی ہوں، تو آسان ہو جائے گا اس طرح سے سارا کام۔ جو میری چیز ہو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو میری چیز ہو تو میں چھوڑنا مچا دیتی ہوں۔ ابھی بچے کا دیکھنا ہے، یہ جب ٹھیک نہیں ہوگا، مجھے ریسٹ نہیں دے گا، میں بات نہیں ہل نہیں سکتی، روتا رہتا ہے، تو میں کیسے اپنے بلاگس بناؤں گی، کیسے بناؤں گی؟ یہ چھوٹا بچہ تو نہیں ہے کہ میں بار بار اس کو مووی کے سامنے لے کے آؤں، بس یہ ہے کہ میں بس دکھا سکتی ہوں ایسے بیٹھا ہوا، اتنی شدید گرمی ہے، اے سی خراب ہے۔ میرے بچے کو میں نے ابھی تھوڑا سا دکھایا ہے، میرے بچے کو یہ حالت کر دی تھی جب میں نہیں آئی ہاسپٹل میں، جہاں یہ سینٹر میں تھا، تو یہ ہو گیا تھا 80 سے اوپر 90 کلو پہنچ گیا تھا، اتنا دودھ دیتے تھے کہ پھول کے پھٹنے والا تھا۔ تو میں نے بولا یہ سینٹر تو نہیں ہے، یہ تو پاگل خانہ ہے، کوئی دودھ ایسے دیتا ہے، کوئی ایسے دیتا ہے کہ میرے بچہ میں نے کیا چھوڑ کے گئی تھی اور کیا مجھے مل رہا ہے۔ تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کا حصہ کیسے صحیح ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ انہوں نے خراب کر دیے بے وجہ، اتنی ایکسرسائز کی، اس کے پاؤں مردہ بنا دیے۔ تو ایسے ہی پہلے نہیں ہے، یہ جب اٹھاتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں، جب شفٹ کرتے ہیں نا اس چیئر میں، تو یہ ٹکراتا ہے ایسے لوہوں سے ٹکراتا ہے۔ اسے 2-3 آدمی ہونے چاہیے ٹھیک پکڑنے والے، ہینڈل کرنے والے، ٹھیک ہے، اسے پھر یہ اس چیئر میں بیٹھے گا۔ اب اس ٹائم میں جب اٹھاتے ہیں اسے، یہ دیکھیں یہاں اٹھانے والا، جب اٹھاتے ہیں تو یہ ٹکرائے گا دیوار کے ساتھ، اس کے پاؤں پٹاک سر ٹکرائے گا۔ لازم اس کو پیار سے پکڑنا ہے، اس کو اندر تک رکھنا ہے، پر ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ کیا ہوگا؟ پٹکنے دو، ماں باپ تو دیکھ نہیں رہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کیمرہ بھی نہیں ہے۔ تو اس حالت میں اس کے پاؤں انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی انگلیاں ہلتی نہیں ہیں۔ اب اس کے ذمہ دار میں ہی ہوں، سارے جس کا جسم خراب ہوا ہے ذمہ دار میں ہوں۔ ان کو کوئی طاقت ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس کے ہاتھ کو کھینچ کے، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے ہاتھ کو کھینچ کے ابھی اس کے ہاتھ بند ہو چکے ہیں۔ اس کے رگیں جو ہیں، جو یہاں سے جو تھیں، یہ تو ٹوٹا ہوا ہے، بس ادھر مارتی رہے گی، جب بھی میں آؤں گی ادھر مکے مارتی رہے گی، تو تک ٹوٹ جائے ہاتھ۔ ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے، اس سے سٹیچز لگے ہوئے اتنے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے سٹیچز ہیں۔ یہاں پر مکے مارتی رہے گی، ادھر مارے گی۔ پھر انسان نے کیا کرنا ہے جب ہاتھ نہیں رہے؟ کیا ہے فائدہ اس کا؟ یہ گورنمنٹ کی طرف سے لوگ ہیں یہاں پر پاگل خانے، اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ یہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم یہ ہم وہ، تو ان کی کوئی برائی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ یہ بس کے نا، ان کو بس اب انتقام ہے مجھ سے، جو اس کو پاگل کر دینا، تو اس کو بھی بے حیا بنا دینا۔ یہ ان سٹف کے مطلب ہی یہ بے حیا بنانا، جو میرا چوری ہو رہے ہیں، میرے بچے کا یہ ہو رہا ہے، میرا بچہ پوری رات نہیں گھر میں آتا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ اس گھر سے چلا جائے۔ اور نمازیں تو اس نے کافی دیر سے چھوڑ دیں، جس کی عادتیں ہوئی اتنی چینج ہوئی، اتنا بدل جاتا ہے جب یہ مجھ پہ غصہ کرتا ہے، تو میں بالکل اللہ کے کرم سے صرف کلیئر دیکھ سکتی ہوں کہ یہ اس کا چہرہ نہیں ہے، اتنا پیلا پھٹک کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہ پھر جب یہ مجھ پہ غصہ کرتا ہے، بھائی پہ غصہ کرتا ہے، تو یہ ان کی پوری طاقت، ان کے پیسے جو ہیں، ان کی سیلری بہت اچھی طرح گورنمنٹ نے بڑھائی ہوئی ہے، پوری طاقت یہ لگ جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ مجھے غلط ثابت کریں۔ فک یو کہہ کے چلے جاتے ہیں تاکہ میں تھپڑ مار دوں کس کے۔ میرا اتنا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ اٹھتے رہ جاتا ہے کہ میں تو جانتی ہے کہ میں ابھی آئی ہوں، میں نے مردوں کو چھوڑ دی ہے، ابھی عورت رکھا ہے، تو بھی فک یو کہہ رہی ہے۔ تو میرا بس ہاتھ اٹھنے والا تھا، جو ان کا جو منہ ہوتا ہے، خنزیروں کی طرح تو ان کی شکلیں ہوتی ہیں، ان کا جو منہ ہوتا ہے، تو میں نے سوچا بس ابھی توڑ دوں۔ تو میں نماز پڑھ کے تو یہ باتیں کر رہی مجھ سے، پھر میں چھوڑ میں پہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تو ہمارے اوپر یہ بھی منع ہے کہ تو عورت میں بال نہ دیکھ، پر میں پھر بھی آ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچے کے لیے آنا ہے اور مجھے ہی صاف کرنا ہے، مجھے سب کچھ کرنا ہے۔ تو ان کو بہت آگ ہے میرے اوپر کہ کس طرح سے اس کو رنڈی بنا دیں، کس کو بھی اس کو ایسے کر دیں کہ فک کرتی رہے پوری زندگی۔ تو میرے انڈر ویئرز چوری کر دیے، میرے جو کپڑے ہیں، جو میرے اندر سے ہیں، جو اندر ہی سامان ہے، جو میرے خاص جو الگ سے میں چیزیں رکھتی ہوں، وہ چوری کر دی۔
تو میں باتھ روم جاتی ہوں، کھول کے جاتی ہوں، پھر اس نے کیسے کیا، اس نے باتھ روم سے ہی میرا اسٹف چوری کر لیا، کیونکہ اسے پتہ ہے باتھ روم میں تو کمرے میں تو جانے دے گی نہیں، کھڑی رہتی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ لوگ میں نے رکھے ہوئے ہیں. اگر میں نے ان کو چھوڑ بھی دیا، دوسرے آفس کے لوگ بھی آگے، وہ بھی فلپینی ہیں، ان سے زیادہ بدتر. اللہ نے ان کو بچے دیے، بیوی دیے، پر ان کے اللہ کا عذاب یہ ہے، یہاں کوئی وفا نہیں ہے. کہ جو میرے پاس عورتیں آ رہی ہیں شادی شدہ ہیں، اور ان کو جو ٹیچ کرنے والا آ رہا ہے وہ میل ہے، اور میل بھی اچھی طرح سے ٹیسٹ کرتا ہے ان کو. پھر میں کہوں گا جہنم جاؤ، جہاں پہ جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے. تم لوگ اس لائق ہو تو اپنے کوئی حد ہی نہیں طے کرتے، تو جو بھی آئے، جو بھی پکڑ کے جائے، کھینچ کے، تمہیں اسے کچھ بھی نہیں. تو میں نے سوچا کہ شادی شدہ ہو، شرم کرو تھوڑی سی، کہ وہ آ کے پکڑ کے جائے، کچھ لمٹ رکھو. تو نہیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتی. تو مجھے میرے بچے سے ہے تعلق، اور جو ہے میں نہیں برداشت کر سکتی کچرا میرے گھر میں اٹھے یا حرکتیں ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتی. تو کہتے ہیں مجھے چھوڑ، ہمیں آنے کے لیے چھوڑ، میل ہو اور فیمیل ہو، نو ٹینشن. کہتے ہیں ہمیں بہت پسند ہے. کہتے بہت سے گھر میں ہمیں ایسے ہی رکھا ہوا ہے. میں پھر تو پیشنٹ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا، تم اپنے کام کرتے رہو گے پورا دن، باتھ روم سے آؤ گے، پھر شروع ہو جاؤ گے، پھر کھانے کے لیے تمہیں بھوک لگے گی، پھر کچن میں جاؤ گے، پھر شروع ہو جاؤ گے. پھر میں پیشنٹ کو کون دیکھے گا پھر. کہتے بہت سے گھر ابھی ہمیں رکھ رہے ہیں، فیمیل اور میل کو. جو باتھ روم جا کے جو گند کیا انہوں نے، جو ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، جو چپکا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، آج کے دن میں نے برداشت کر لیا، لیکن آنے والے دن میں نا تو یہاں نہیں رہے گا. تو اچھی خاصی، تو ابھی ان کو بڑا انتقام ہے مجھ سے. میری چیزیں، میری چابی بھی چرا لی، میری چابی بھی کاپی کر لی. اگر میں جاؤں اور واپس آؤں تو مجھے بہت سی چیزیں بچے میں ہلی ہوئی سارے. جب میں واپس آئی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آئی مارکیٹ سے، تو میری بیٹی کی ساری چیزیں باہر تھیں، پیک کا پائپ باہر تھا، ٹرک باہر تھا، سب چیزیں اس کے اوپر. میں نے چادر لٹکائی ہوئی تھی، جو میں چادر اچھے سے چپکا کے جاتی ہوں، کیونکہ کہ پیک نہ، اس کا جو پیٹ کا پائپ ہے وہ نہ ہلا دے. ساری چیزیں میں نا اچھی طرح سے اس کو آدھے گھنٹے میں اتنا مجھے ہلا کے ملا، تو میں اس کو صاف کر کے تھک گئی. تو ان کے پاس چابی بھی ہے، کچھ بھی کرتے ہیں. چور جو میری چوڑیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ ہیں، ان سے ملے ہوئے سارے جو یہاں کے جو واچ مین ہیں، سارے جو ملے ہوئے ہیں یہ ہیں. اور بس سارے مل کے کام کرتے ہیں. تو بس میں نماز پڑھ کے یہ دعا کرتی ہوں، جو میرے پیچھے یہ کر رہے ہیں نا، اللہ ان کو ضرور ان کو ان کے کیے کی جزا اور عذاب کا حصہ ضرور دے. تو ابھی کیا کرتی ہیں کہ اس کا پیریڈ ہی بند ہی نہ ہو، اس کا خون ہی نہ بند ہو. تو آج میرا دوسرا دن ہے. میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، میرا 3 ہی دن ہوتا ہے، 3-4 دن ہوتا ہے. اور میرے غذا کے حساب سے تو 7 دن بہت زیادہ متحدہ 7 دن ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں میرا کھانا پینا کیسے ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کھایا، وہ نہیں کھایا، وائٹامن ڈاکٹر کے پاس علاج ہی نہیں کروایا کبھی. تو اس کے حساب سے ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے، عورت پوری طریقے سے تھکی ہوئی ہے، بس تھوڑی جادو کرنا ہے تو مر جائے گی آرام سے. پر سچی سے میں اتنا حیران ہوں کہ میں نے سوچا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. میں ابھی یوٹیوب بنانے کے لائق نہیں رہی، میں اٹھ ہی نہیں سکتی بستر سے. ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے اٹھا کے باہر سے پتہ نہیں کون سی دھونی، جو میں نے بتایا کہ یہ دھونی شیطان کو دور کرتی ہے. وہ دھونی جو ہے اٹھا کے میرے دروازے میں لگائے رکھتے ہیں. میں نے اتنی بڑا بن جانا ہے تمہارے لیے شیطان، کہ تم نے زندگی میں کچھ الٹی پلٹی حرکت کرنے میں تمہیں جوگا نہیں چھوڑنا. تو اٹھا کے دھونیاں میرے دروازے میں، کوئی چیز ہے جو نہیں چھوڑتے. یہ دروازہ ہے، یا کوئی چیز ہے نا، دھونیاں رات کو نکلیں گی، دھوئیں نکل رہے ہوں گے دروازے سے. ان کو اتنی آگ ہے کہ میں جو بتا نہیں، ثابت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے سے یہ بھی شکار ہے، یہ بھی ایک ظلم کا شکار ہوا ہے. تو ان کو آگ یہی ہے کہ میں نا بہت دیر سے میرے پاس، میں بتا نہیں سکتی ایک الفاظ نہیں ہے، ایک الفاظ وہ نہیں ہے کہ ان کی کوشش زمانے سے، جب سے میری شادی ہوئی ہے، یہ کوشش ہے کہ یہ عورت نا بیکار ہو جائے، بگڑ جائے. جو عورت ملی ہے مجھے، وہ جادو ٹونے والی ملی ہے. دھونیاں کرتی رہتی ہے، اور مجھے اس طرح سے بے ہوشی کے دورے آتے ہیں جب بھی میں کسی سے ملنے جاؤں یا مجھے تھوڑا سا بھی ٹرس ہو جائے، تو دھونیاں کر کے مجھے گرانے کی کوشش کرتی. میں اگر چٹان نہیں ہوں تجھے اس کا اندازہ نہیں. مجھے گھر چھوڑ کے آ. تو اس طرح سے میری ایک سہیلی بھی نہیں ہے جو عبادت گار ہے. میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایک عورت نہیں دیکھی یہاں پر، ایک گھر نہیں دیکھا یہاں پر
ان کے بوائے فرینڈ نہیں ہیں، ان کے ہسبینڈ ان کے بوائے فرینڈ نہیں ہیں، ہسبینڈ جاتے ہیں کام سے، وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ وفا نہیں مل رہی تو ہم کیوں کریں. میرا دل نا بہت ٹوٹ چکا ہے دنیا سے. اگر میرے پاس کوئی قدرت ہو تو میں بولے پہلے جا کے دیکھ وہ آدمی کہاں گیا ہے، کام پہ گیا ہے یہ نہیں کیا. اگر کام پہ نہیں گیا نا پتہ کر، پر وہ واپس گھر میں آئے گا اور تجھے اس طرح سے گندی دیکھے گا اور تیرے اوپر پھر سے چڑھنے کی کوشش کرے گا. تو اتنی گندی عورت ہے کہ ان بچوں کا بھی پتہ نہیں. تو میرا یہاں وہاں سے گزرتے گزرتے دل ایسے چڑ جاتا تھا. میرے حصے میں کوئی قوت نہیں، اگر ہو میں ان کو کچا نا تلتے ہوئے تیل میں چھوڑ دوں جب تک یہ زندہ رہیں اور ان کی بوٹیاں پکتی رہیں. پر میں کچھ نہیں کر سکتی. اور آدمیوں سے بھی یہی ہے، ان کا جو حصہ ہوتا ہے نا نفس کا، جہاں پوری دنیا تباہ کر دیتے ہیں. یہ خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بیویوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو بھی، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں ان کے بھی حصہ کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں ایک عورتوں کے پیچھے جا جا کے. تو میں ان کے حصے کو جو ہے نا یہ تباہ کر کے رکھ دوں. کبھی زندگی میں کسی چیز کے نہیں، اپنے لیے لائق نہ رہی، اپنے شیشہ کے کھڑے ہونے کے لائق نہ رہی. پر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. پتہ ہے زندگی انسان کی، عورت کی جو ہوتی ہے اس حصے سے تباہ ہو جاتی ہے کہ یہ میری ہونی چاہیے، یہ میری ہونی چاہیے، یہ حصے سے. تو میں اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ میرے پاس ایسی قوت ہو نا تو میں ان کو راکھ بنا دوں. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو زیادتیاں، یہ ساری اسی چیز کس وجہ سے ہوتی ہے. یہی تو ہے کہ ابھی یہ جوان ہے تو ساری جو بڈیاں ہیں نا ان کو دفن کر دو، ان کو غرق کر دو، کہ بچوں کو مار دو. تو جوان چیزیں ہیں نا وہ ان کو تازہ رکھتے ہیں، ان کو ہر چیز دیتے ہیں. اور جو بڈیاں ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں ان کو سائیڈ میں، اس کو سائیڈ ہی رکھ دو، اس کو کچھ بھی ملا نہیں، کچھ بھی دینا نہیں چاہیے. تو جادو کر کر کے اپنے اوپر ایسی کشش لانے والے لوگ، اور جس طرح سے ان کے اوپر ہر کوئی فدا رہے، ایسے لوگ یہ ہوتے ہیں. جہاں پر کوئی مرد کا انت نہ ہو، کہیں پر بھوک ان کی انت نہ ہو، ایسے ان کو جگائے شیطان بنائے رکھتے ہیں. تو یہ جاگیں گے تو ان کی ڈیمانڈ تو رہے گی نا. ان کی بھوک رہے گی تو ان کی ڈیمانڈ رہے گی، بھوک ختم پہ ڈیمانڈ کیسے رہے گی. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مردوں کو دیکھا ہے لپٹے ہوئے جادوؤں میں. تو بس میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ابھی میری باری آ گئی ہے، میری اس عمر میں ابھی ان کو یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ اس کو بھی تباہ کرنا ہے. میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ پیسے نہ کچھ، نام ہی نام ہے، پر میں جمع کچھ نہیں کر سکتی. جب ایک دن امیر ہو جاؤں گی تو مجھے بھی کوئی ایسے ہی دیکھے گا دے رہی ہوں، کیونکہ یہی میرا یہ کام ہی یہ پاگلوں کی طرح. ان کتوں کو بھی دیتی ہوں پر میں جہنم میں ڈال دیتی ہوں. میں نے کہا کیا میرے پاس کوئی حل نہیں، میں ایسے چھوڑ نہیں سکتی. اور یہ ڈنگ مارنا نہیں کہتے، جو ظالم اپنی گندی حرکتیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ جو بھی آپ دے دیں نا اسے، وہ کتا ہی رہے گا، وہ بھونکے گا اس کے پیچھے. تو میرا بھی نام جو ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہوئی خوار کرنے کی، پر یہ دیکھیں اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ ناکام رہیں گے. اللہ یہ جو ان کے منہ پہ، ان کی ہر سیاست جو ہے نا ان کے منہ پہ تھپڑ پڑ کے لگائے گا. میرے اوپر یہ لگے رہتے ہیں، میرے چھوٹے بچے کے اوپر، بیمار بچے کے اوپر لگے رہتے ہیں، میرے بڑے بیٹے کے اوپر ہی لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے گندی حرکت کر لے، اس کی چیزیں. تو میں جو ہوں نا، بڈھے بھی آئیں، نرس چھوٹے بھی آئیں، ایک پہ ایک جواب دیے. مجھ سے نہیں ہوتا، چھوٹے ہوں خوبصورت ہوں. میرا غصہ ابھی تک، میں تو اپنا غصہ ہمیشہ دبائے رکھتی ہوں. ایسے ان کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اللہ نے مجھے کبھی بھی انشاءاللہ اس سے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں تو میں ایسے کمزور نہیں ہو سکتی کہ میں ان کی ہڈیاں نہ الگ کر پاؤں. ابھی میں نے غصہ میرا بہت اوپر ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کوئی میں پھاٹ نہ دوں آدمی. تو میں نے سوچا میں ابھی عورت آ جائے تو دیکھا وہ زیادہ ظالم ہے.
وہ جہاں مارتی ہے وہ بچے کے وہی حصے کمزور ہیں. میں ابھی کوشش یہ کرتی رہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ غلطی نہ ہو، پر میرا ہاتھ اٹھ گیا تو میں کیا کروں گی اس وقت. تو میں ان ڈائنوں سے بولتی رہتی ہوں کم وقت کر، تھوڑی دیر کے لیے اور دفعہ ہو جا. پر نہیں، ان کو پورے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کتنی دفعہ میں نے بولا میں تھوڑی وقت کے لیے، میرا پارا پھٹ جاتا ہے جب تو کوشش کرتی ہے بچے کو چپ کرانے کی، مار مار کے اسے چپ کراتی ہے. وہ چپ تو نہیں ہوگا. اس کے پاس عقل ہو تو پھر کوئی غم ہی نہیں. میں آرام سے اپنی ویڈیوز بناؤں گی، بلاگس بناؤں گی، جو مجھے بنانا ہے. ابھی اتنی دیر سے میں نے ایک لیکچر کھول کے رکھا ہوا، میں اسے کمپلیٹ نہیں کر پا رہی. ایک سیکنڈ ہوتا ہے، 10 سیکنڈ چپ ہوتا ہے، پھر رونا شروع کر دیتا ہے. پر یہ رونے میں ایسا لگ رہا ہے وہ درد میں، تکلیف میں یہ بتا رہا ہے. پر جب نرس آتے ہیں وہ رونا ایسا ہوتا ہے کہ وہ رونا نہیں ہوتا، وہ منہ کھول کے بتانا چاہتا ہے پر واضح نہیں کر پا رہا کہ کیا بتائے. اللہ گھر کر ایسے عورتوں کو اتنی فتنی ہوتی ہیں کہ بس جو شادی شدہ عورتیں ہیں، مرد ہیں نا، وہ بھی تباہ ہیں. پر دیکھو اللہ کے ہاتھ میں، ہر انسان کی رسی اس کے ہاتھ میں. ہمیں بس فریاد کرنا ہے، اور وہ ہے کہ نہیں سنتا. نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ ضرور سنے گا، ضرور سنے گا. بہت تھک چکی ہوں میں ان کے اس جو ہوتے ہیں نا حسن کے جلوے. کیا تو کیا کرے گی ہمارا، تو کیا بگاڑ سکتی ہے. حسن کے جلوے ہمارے پاس ہیں. تو یہ میں بہت اس سے بہت بیزار ہو جاتی ہوں کہ یہاں پر ایسے بھی آدمی آ چکے ہیں دنیا میں کہ بس جہاں پر عورت ہوگی اور حسن ہوگا تو ان کے انصاف کے جو قلم ہے نا گرنے لگیں گے. یہ قسم کھائی ہوئی ہے یہاں پر کہ کوئی عورت شریف نہ ہو، کوئی مرد سے وفا نہ کر لے. یہاں پر یہ قسم ہے، مجھے پتہ نہیں دوسرے ملک میں کیا ہے، کہ کوئی عورت مجال ہے نا سیدھی بیٹھ جائے. یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہاں پر امپاسبل ہے. اس پہ اتنا ستم ڈھال دیں گے کہ وہ پاگل ہو کے نکل جائے گی. وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. ایسے ستم اس پہ کریں گے، وہ نہیں سیدھی ہو سکتی. میں کچھ نہیں کر سکتی. تھوڑی کے بعد وہ رو رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتی. پھر سے ہوگا، میں پھر سے ایسے بلاگز بناتی رہوں گی کہ میں نہیں کچھ کر پا رہی، کیونکہ یہ ایسی حالت میں نا اس کے ٹھیک ہونے کے بجائے حالت خراب ہوتی جا رہی. یہ جو ہے، یہ جو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے پنس کہ میں اس کو ٹانگ سکوں اسی طرح سے، جگہ سے میں نے ہیئر بینڈ سے چپکایا ہوا ہے یہاں پہ. سارے تیاری تو کی ہوئی ہے، کبھی بھی شفٹ ہو سکتے ہیں یہاں سے. بس اتنا سا تھا، یہ بلاگ بنا دیا. ابھی اس میں کوئی اور کویشچن ہو، میں کچھ نہیں جواب دے پا رہی. اس کی زندگی کی ٹینشن ہوئی کہ یہاں پر اس کی کوئی بھی ایسی چیزیں دے سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی دوائی دے سکتے ہیں جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو جائے. چلو میں نے اپنے بلاگز بنا دیے، اس لیے میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے رہتی ہوں، ان ڈائنوں کے پیچھے رہتی ہوں. دیکھوں کہ یہ میرے بچے کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں. ابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر کے جاتی ہیں، کیا چھوڑ کے جاتی ہیں کہ میرا ان کے جانے کے بعد میں وہ کرسی سنبھالنے لگتی ہوں. مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے، میں اپنے بچے پر غصہ کرتی ہوں. کیا یہ کر کے جاتی ہیں کہ میں اپنے بچے پہ غصہ کرنے لگتی ہوں بعد میں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. پوری طریقے سے جس کو برباد ہونا ہے نا، ان کو رکھ دیں، ان کو گھر میں رکھ دیں. آنے جانے ساری چیزیں سونگیں گے، دیکھیں گے، اس کے پاس تباہی مچانا شروع کر دیں گے. میں کام پورا ہو جائے تو اگر کوئی اچھا لگے، کوئی چانس ہے کہ اس سے مل سکیں، کہتے ہیں ہاں اگر تمہیں کوئی نرس پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، اس سے کانٹیکٹ موبائل میں رکھ سکتی. تو میں شاید اللہ کرے کوئی مجھے نرس سے پسند آ جائے جو اس میں اللہ کا خوف ہو، جو اچھا ہو، کہ جانے کہ تمہیں 3 سال دفعہ ہونے کے بعد میں کسی کو اپنے موبائل میں جگہ دے دوں، کہ کچھ ہو انسان کے پاس، صدقہ ہو یا کچھ ہو، اس پہ ہیلپ کر سکے. پر ایسے ایک سے دیکھ لو دوسرا قاتل بڑا لگتا ہے کہ یہ قاتل زیادہ بڑا ہے، یہ زیادہ بھینکر ہے، یہ زیادہ بھینکر ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کسے ڈیسائیڈ کروں، کسے رکھوں جو میں دیکھوں اٹھ کے کہ میں بچہ سکون سے سویا ہوا ہے اور اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی آواز نہیں کی. پر ایسا نہیں ہوا، کبھی میں نے نہیں دیکھا، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا.
ابھی یہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، میں ابھی بتا رہی ہوں اتنی دیر سے. اب وہ پتہ ہے کس طرح رو رہا ہے، کس طرح رو رہا ہے، یہ دیکھنا. ابھی جب نرس آئے گی میں بتاؤں گی یہ کس طرح سے رو رہا ہے اور یہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی سے سب درد ہے، یہ رو رہا ہے، ہاں سب درد ہے. ابھی آئیں گی نا تو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے رو رہا ہے. کیپچر میں نہیں کر سکتی فوراً، کہ جب تک میں موبائل کھولوں گی کیمرہ کھولوں گی تب یہ ہٹ جاتی. کہاں دکھا سکتی ہوں کہ کیسے مکے مار رہی ہوتی ہیں، نہیں دکھا سکتی. تو میں یہ دکھا سکتی ہوں کہ اس کا موڈ کیسے ہوگا، یہ آواز سنا سکتی ہوں. چھوٹا بچہ تو ہے نہیں. انشاءاللہ بس ابھی نیا بلاگ ابھی یہی بناؤں گی جب تک مجھے ٹائم نہیں مل جاتا. تو میں بتاؤں کہ ایک قرآن پاک کے ذریعے سے جو جن جنات کر سکتے ہیں انسان نہیں کر سکتا. یہ جانوروں کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، انسانوں کے ذریعے آتے ہیں، یہ چیزوں کے ذریعے جھوڑ کے جاتے ہیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر میں باہر ایسے. جادو تو نبی پہ چلا تھا، تو یہ ہم کیا چیز ہیں. تو یہ کس طرح سے بھیجے جاتے ہیں، ان کے راستے کیا ہوتے ہیں، یہ کتنی آسانی سے آتے ہیں جاتے ہیں. ان کو ختم کرنا کیسا ہوتا ہے، یہ کیسے ختم ہوتے ہیں. میں سارے بناؤں گی پر میرے پاس ٹائم نہیں ہے سچی سے. میں بتاؤں کہ میں آیتیں کھول کے بتاؤں گی، اگزامپل دے کے بتاؤں گی، پر میرے پاس ٹائم نہیں ہو رہا کہ تھوڑی دیر چپ ہوئے تو میں بتا دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پرانے ہیں، جو پرانا میں نے شروع کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، میں یہ شاید آنے والے بلاگز میں بتا دوں گی. اور میں کچھ کر پاؤں، مجھے نہیں کچھ ہو رہا. انشاءاللہ جہاں پر ہوگا میں بتاؤں گی ضرور. کہ کتنے آیتیں ہیں قرآن پاک میں کہ صرف یہ چیزوں کے ذکر ہے کہ جو چیزیں ہیں نا شیطانی چیزیں. اچھا یہ شیطانی چیزیں کیا کرتی ہیں، شیطانی چیزیں کیا کرتی ہیں، کیا فائدہ دیتے ہیں. آپ جب ان کو پکڑ کے کسی کو تکلیف دیتے ہو، یہ آپ کے بھی نہیں ہوتے ایکچولی، یہ آپ کو بھی تکلیف دے دیں گے. یہ آپ کے بھی نہیں ہوتے، یہ ان کے بھی نہیں ہوتے جنہیں تکلیف دینا ہوتا ہے. یہ کسی کے بھی نہیں ہوتے کیونکہ شیطان ہوتے ہیں. یہ گندی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہیں. تو ان سے ہر کسی کو نقصان ہوگا. اس کو نقصان ہوگا جس کو استعمال کرے، اسے نقصان ہے. اس کے گھر والوں کو نقصان، پر اسے کیا کرنا ہے، وہ اپنے انتقام میں یہ لگا رہتا ہے کہ میں نے اسے تکلیف دینی ہے، میں نے جو میرا دشمن ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پکڑیں گے واپس، اسے بلائیں گے، جو بھی جن واپس آئے گا، تو وہ تب بھی اپنے اثرات جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھی برے چھوڑے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. تو نے برا کیا، تجھے برا ملے گا. وہ جب وہ کر کے آئے نا تو اس سے بھی زیادہ بدتر بھینکر اثرات آپ کے اوپر چھوڑنے والے ہیں. تو پر آپ بس یہ پتہ لگا سکیں کیونکہ ہم انتقام میں اتنے مگن ہو چکے ہیں. آپ یہ پتہ لگا پاؤ گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ بربادی مچا دی ہی نہیں. تو یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ یہ کافر ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مذہب، کوئی خدا نہیں ہوتا. تو یہ ان کا مقصد یہ نہیں تکلیف دینی پوری قوم کو، اچھی ہو بری ہو. تو پتہ کریں تو یہ آپس میں بھی جو ہوتے ہیں نا شیطان قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مارتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے بھائی بہن نہیں ہوتے، یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. جب شیطان ملے شیطان کو، اس سے کیا کرے گا، مار دھاڑ کرے گا. تو یہ ان کا کام یہی ہے، مار دھاڑ کرنا. تو ان میں کوئی بہن بھائی نہیں، تکلیف نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں ابھی دوسرا بلاگ بناؤں گی جس میں میں بتاؤں گی کہ دماغ کیا سوچتا ہے اور دل کیا سوچتا ہے. ابھی میں بناؤں گی کیونکہ ابھی بچہ خاموش ہے، اس لیے خاموش ہے. میں بالکل اس کے پاس کھڑی ہوئی ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے خاموش ہے. میں بھی انشاءاللہ ابھی نکالتی ہوں، یہ بلاگ نکالتی ہوں کہ دماغ اور دل انسان کا کس طرح سے ساتھ دیتا ہے. چلیے یہاں تک. اللہ حافظ. اتنا خیال رکھنا اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. میری حالت الحمدللہ پہلے سے بہت بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. جیسے کہ اللہ ساتھ ہے اور کچھ بھی کوئی خلق جو ہے نا یہاں کی زمینی جو انسانی، وہ نہیں میرے ساتھ. وہ سارے اپنے اپنے لگے ہوئے، اپنی دنیا یہاں پر سارے جو ہے نا اپنے اپنے مگن ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں کہ کیا مصیبت میرے پر نہ آئے، ان کے اوپر چلے. سارے گھر ان کی یہی ایک روٹین بنی ہے سب کی، ہر گھر میں. تو یہاں پر ابھی کسی کے بارے میں مت پوچھیں کہ وہ اپنے کیسے گزار رہا ہے اور جو سوچ رہا ہے نا کہ دوسرا دفن ہو جائے کہ میں بچ جاؤں. تو ابھی یہاں پر یہ روٹین چل رہی ہے. تو یہ روٹین بتائی میں نے، آپ کے تازی باتیں بتائی ہیں، نرسوں کے بارے میں بتائی ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں بتائی ہیں.
اور ابھی میں انشاءاللہ تھوڑی سی میں بتاؤں گی، مجھے ٹائم ملے گا میں بتاؤں گی دل اور دماغ کے بارے میں، ابھی انشاءاللہ ابھی میں اتاروں گی بلاگ۔ میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ بنے رہیے، میں ابھی ان کے بارے میں بتاؤں گی۔